عاصمہ صاحبہ، یہ ایک مس کیلکولیٹڈ موو تھی یا ابھی بھی خطرہ باقی ہے حکومت کے لیے، اور جیل بھرو تحریک خطرہ بن سکتی ہے 2 شہروں میں فلاپ ہونے کے بعد بھی؟ جی بہت شکریہ شاہزیب. میرا نہیں خیال کہ کوئی خطرہ اس تحریک کا جو ہے وہ اس سے ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور جو دیگر جس طرح سے جو اسٹریٹجیز بنائی تھی پی ٹی آئی نے، اسی طرح سے جس طرح ان کا نتیجہ نکلا، یہ نتیجہ بھی میرا خیال ہے سیم ہی نکلا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا کہا، اس سے پہلے اسمبلیوں سے استعفیٰ، جو کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، اور وہ بھی ایک طرح سے اس کے اوپر پچھتایا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر سے اسمبلیاں تحلیل کی گئیں اور اس کے اوپر بھی پچھتاوا ہوا، اور اسی طرح سے جیل بھرو تحریک. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بار بار جو مختلف جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس وقت بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سرکولیشن ان کی ہو رہی ہے، جو وہ بات کر رہے ہیں کہ لیڈرز تو نکلے ہی نہیں ہیں، پارلیمنٹیرینز تو باہر ہی نہیں آئے ہیں. عمران خان صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی، اور پھر جو گرفتار ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی پشیمانی ہے، ان کو بھی رہائی کے لیے جو ہے درخواستیں جا رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک نتیجہ یا مطلوبہ ہدف جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ الیکشنز لے سکیں گے، یا پھر آج انہوں نے خان صاحب نے اس کے اندر ایڈ بھی کر دیا کہ شاید اس کی وجہ سے وہ مہنگائی کی وجہ سے بھی باہر نکلے ہیں. اس کے باوجود لوگ نہیں نکلے ہیں. ورکرز کی بھی بڑی تعداد نہیں آئی تھی، 500 1000 2000 کے سے زیادہ لوگ جو ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس جو جیل بھرو تحریک ہے اس میں باہر نہیں نکلے ہیں. اس کی وجہ کوئی پراپر ہوم ورک نہیں ہے، یا 7 سے 11 سوچا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہوم ورک نہیں تھا پراپر، یا پھر ظاہر گرفتاری ایک بڑا کام ہے، لوگ گرفتاری دینے کو تیار نہیں ہیں، یا پھر کوئی فٹیگ ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف نے اتنا احتجاج کیا کہ اس کے بعد جب خان صاحب پر حملہ ہوا اس کے احتجاج میں بھی لوگ نہیں نکلے، بعد میں لوگ نکل نہیں رہے ہیں. یہ ایک پروٹیسٹ فٹیگ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے مختلف اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لوگ تھک گئے ہیں، ایک لمبی 10-11 مہینے کی ایک کوشش ہے، سٹرگل ہے، لوگ سڑکوں پہ آئے، مظاہروں پہ آئے، جلسوں پہ آئے، لیکن اب اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ لوگوں میں سخت ہے. دوسری بات یہ کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لوگ اپنا گھر کا جو کھانا ہے یا اپنا کاروبار ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور تیسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ لیک آف پلاننگ ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے. دیکھیے تحریکیں جو ہے وہ 7 سے 11 نہیں چلتی، وہ بلٹن یا ٹی وی سکرین کو آکیپائی کرنے کے لیے نہیں چلتی. تحریکوں کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اگر آپ 1983 کی ایم آر ڈی موومنٹ دیکھیں تو اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جو تھی وہ گرفتاریاں پیش کی تھی، لیکن ضمانتوں کے لیے کوئی نہیں گیا تھا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں 2007 کے اندر، یہ تو ریسنٹ پاسٹ ہے جس کو ہم نے خود بھی کور کیا، جب محترمہ کو روکا گیا لاہور میں، لوگوں نے اپنی گرفتاریاں پیش کی، اس وقت بھی یہ نہیں کہا گیا کہ فوری طور پر ضمانتوں کے لیے جایا جائے. تو دیکھیے جب آپ اس طرح کا میسج دیتے ہیں، اور پھر اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی ضمانت کروائی ہے، حفاظتی ضمانت. تو جب آپ حفاظتی ضمانت کرواتے ہیں تو آپ میسج دیتے ہیں کہ میں تو گھر سے نہیں نکلنا چاہتا، آپ جا کے جیل بھرو تحریک کے اندر کام آئے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کافی سینسیبل ہیں اور سمجھتے ہیں، اور لیڈرز کو خود نکلنا پڑتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے جیسے گرفتاری دی وہ آپ کے سامنے ہے، اسد عمر صاحب نے جیسے گرفتاری دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، حماد اظہر صاحب کس طرح سے باہر نکلے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کو 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کے آگے سوچنا پڑے گا، لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر دیکھنا پڑے گا. آپ صرف پبلک گیلریز کے لیے نہیں کرتے ہیں، آپ ایک عام آدمی کی جو موومنٹ بنتی ہے اس میں رہنماؤں کو عوام کے اندر اترنا پڑتا ہے. یہی سب سے بڑی جو ہے وہ اسٹریٹجی کا پرابلم رہا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے ان کے سامنے کوئی بھی نہیں آیا، سب فوٹو سیشن کے لیے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. تو جب وہ تیار نہیں ہے تو عام ورکر کیسے نکلے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے.